رمضان کو عزت دی گئی روزے کے ساتھ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ جس کو رمضان ملا فَلْيَصُمْ، قرآن کہتا ہے اس سے روزے رکھنے چاہیے۔ جو بھی رمضان کو اپنی زندگی میں دیکھ لے اور وہ بالغ ہو، عقل مند ہو، باشعور ہو، جوان ہو، اس پہ روزے فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تو رمضان کا روزہ یہ رمضان کی خاص ترین عبادت اور خاص ترین برکت رکھتا ہے۔ روزے کی عزت و برکت کے ساتھ رمضان کو سجایا گیا، رمضان کی شان بڑھا دی گئی، اور یہ فرض روزے ہیں، کیونکہ روزہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ نفل ہوگا۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اور جس طرح روزے کی قدر کرنی چاہیے تھی اس نے قدر ویسے کی، تو سنو، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، میری ذات اس کے لیے حاضر ہے، میں اس کی جزا ہوں، وہ مجھے حاصل کر لیتا ہے، میں ہی اسے مل جاتا ہوں جو روزہ رکھتا ہے، لیکن رکھے ویسے جیسے اس کی قدر ہے، جیسے اس کو رکھنے کا حق ہے، جس طرح اسے رکھنے کا انداز ہے ویسے روزہ رکھے۔ تو فرمایا کہ اس کی جزا کوئی فرشتہ نہیں لکھ سکتا، روزے کی جزا کسی نامہ اعمال میں درج نہیں ہو سکتی، روزے کی جزا ثواب عذاب نہیں ہے، روزے کی جزا لکھنے سے باہر ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں مولا ہم اس کا کتنا اجر لکھیں، کتنے ہزار نیکیاں، کتنے ارب نیکیاں، کتنے کروڑ نیکیاں لکھیں؟ فرمایا نہیں، تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا مولا تو پھر ہم اسے کیا کریں، کیا دینا ہے اسے، جنت دے دیں؟ کہا نہیں، جنت بھی اس کو، جنت کی اور چیز ہے، وہ اور برکت ہے۔ تو مولا پھر اس سے کیا دیں، کیا غیر اس نے نیکی کی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا سن لو، اس کی جزا میں میں خود حاضر ہوں۔ تو بتائیے اتنی عزت کہ جس نیکی کو کر کے آپ کو خود خدا ملے، جس نیکی کو کر کے خود اللہ کی ذات ملے آپ سے، اس عزت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟